آڈینس سے سوال لیتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی, انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے, جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں. آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں. نمبر 1 چیز. نمبر 2 از دس, جو بات آپ طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے, اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ مساجد سے فتوے لینے جائیں گے تو جو پاکستان کی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا, اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رد عمل ہوگا, ان سب چیزوں کو آپ اپنے ان کو کاؤنٹر کیے بغیر آپ نے یہ ساری بات کی. تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے آئی گیس. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں, میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج نا جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں سن بیٹا بات سن, یہ یہاں پہ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا, اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں نا, کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا رک جائیے, سن لیجیے پہلے. جی. ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. سوچیں ذرا. نہیں پتا تھا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. جملہ پورا کرنے دیں. نہیں, میں خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ وہ سننے آئی ہوں, اس پہ مکالمہ سننے آئی ہوں. آپ مجھے اسلام میں گناہوں کی بات سنا رہے ہیں. کم بات جملہ پورا سن لیجیے پہلے. سنائے. جی, اب کاؤنٹر مت کیجیے گا جب تک ان کا جواب پورا نہ ہو جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا, اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں, آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے, ورنہ عالم کو جاہل میں فرق نہیں مجھے کر ریفرنس دے, مجھے ریفرنس دے, کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بتا دیں. سنیے ازبا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے, کہہ دیا نبی ان سے. ٹھیک ہے, سن لیں. ایک کی مثال کیا ہے؟ اندھے کی, اور ایک دیکھنے والا. اللہ بتا رہے ہیں, اور اندھا گڑھے میں گرے گا ہی گرے گا. اسلام میں جتنی عالم کی عزت ہے نا اتنی حد تک ہے جہل کی, اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا. وہ سن لو بات کو کہیں اور لے کے بیٹا, میں جہاں پہ لے کے جا رہا ہوں نا وہاں پہ لے کے تو جانے دو نا بیٹا. ٹھیک ہے, اب آپ بھی ایسا کیجئے گا, آپ پاکستان کا سیمپل لیں 100 عورتوں کا, جو میرے پاس ہیں سیمپل اس لیے بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ کہیں سے میرے پاس ایک سیمپل ہے, اس میں 95% رزلٹ نہیں آیا, 25% آیا ہے, 1% آیا ہے, 100% عالم عورتیں نکل آئیں. پھر میں کہوں گا آپ کی بات میں وزن ہے. اس وقت میں نے ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتایا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو. اس نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اس کو جہالت کہتے ہیں. لفظ کی بات کی تھی جو بیٹا, آپ نے لفظ نہیں, طاغوت ریپیٹ کیا تھا. نہیں, آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. آپ مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں اور آپ معافی بھی مانگیں. ازوا, میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے. میری بچی جاہل ہے. نہیں, آپ پھر وہی میرا قصور ہے. کہہ رہے ہیں. نہیں, میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں. آپ اپنی اس بات میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, کیونکہ ہر باپ کو, اور بیٹا بات سن لو, ذمہ ایسے لیتے ہوتے ہیں اسلام میں کہ میں ساحل عدیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہوگی آپ کی, طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے. 20 سال پاکستانی مرد اپنی بچیوں کو طاغوت نہیں سکھا سکے. نہیں, طاغوت آپ سکھا رہے ہیں. آپ جو بات ہے, جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں نا. جو میں نے سوال کیا آپ اس کا جواب دینے کی بجائے مجھے عربی میں آیات سنا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. عربی کی آیات تمہیں تکلیف دے رہی ہے بیٹا, یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ عربی کی آیات میرا وہ آپ ٹاپک کو عربی کی آیات سے تکلیف ہے, جیسے آپ کو تکلیف ہے خواتین کے رائٹس پہ بات کرنے میں, مجھے بھی تکلیف ہے. آگے چلتے ہیں اور آڈینس سے سوال لیتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. جی, میرا سوال ہے کہ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے خلا کے متعلق کہ عورت کو کھلا لے لینی چاہیے. تو اگر ایک عورت شادی شدہ ہے, اس کو اس کا خاوند پسند نہیں ہے اور اس کے بچے ہیں اور وہ بچوں کو لے کر کھلا لے لیتی ہے,
تو کیا دوسری عورت یہ اس کو اجازت دے گی کہ اس کے شوہر سے وہ اس کی شادی کروا دے؟ بیکاز اکیلے تو زندگی نہیں گزر سکتی. ہاں ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مینٹیننس آپ کو کورٹ سے ملتی ہے وہ 15,000 16,000 مطلب فورفٹ کرنی پڑتی ہے کھلا میں، وہ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں. چائلڈ سپورٹ بھی بہت تھوڑی ملتی ہے، 5,000 7,000. وہ بھی موسٹلی آ کے لوگ. نہیں تو کیا آپ کہہ رہی ہیں پیسوں کا ڈیسیژن ہے؟ سر نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ کھلا میں جب آپ بچے پیسوں کے لیے واقعی بڑا برا ڈیسیژن ہے. سر آپ میری بات مکمل ہونے دیں سر. اگر عورت کھلا لے گی، بچے اپنے ساتھ لے کے جائے گی تو پھر وہ ان کو سپورٹ کیسے کرے گی؟ تو پھر کیا کرے گی وہ؟ اس کے پاس یہ والا ترازو ہر انسان، سوشلی اس کے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل وہ مجبور ہے اسی اس میں. زیادہ تر آدمی بھی نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. جی جی یہ ڈیسیژن آدمی روز لیتا ہے جی کہ اتنا برا باس ملا ہوا ہے، میں اٹھا کے پھینکوں نوکری، اپنی غیرت کا سودا نہ کروں. کرتا ہے وہ، نہیں کرنا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمارا توکل جب اللہ پہ، اصول اللہ سے لے رہے ہوں گے تو یہ ڈرامے کا جملہ نہیں ہے کہ اللہ ہی پالنے والا ہے. اللہ اصل میں پالنے والا ہے. ان کے سوال کی طرف جی اب آتا ہوں خاتون کے سوال کی طرف. جی کہ آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت جو کسی کی بیوی ہے اپنے شوہر کو ایک ایسی خلا یا طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرنے دیتی، ٹھیک ہے، تو اس میں ماخذ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ہم ترغیب کریں اپنے شوہروں کی شادیاں کرائیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورت ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر سے شادی کرے. تو اس ڈر کی وجہ سے کہ عورت ساری زندگی اکیلے کیسے گزارے گی، بوجھ بن جائے گی، کیا کرے گی، ان چیزوں کی وجہ سے وہ پھر کھلا نہیں لیتی ہے. دیکھیں ایک عورت کو بیوی بولیں اور ایک کو طلاق یافتہ بولیں، تاکہ مجھے میرے دماغ میں سوال کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ بچوں والی خواتین سے کوئی کوارا لڑکا شادی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں کوئی شادی شدہ مرد ہی شادی کرے گا. بالکل بالکل یہ ہے اس کا سوال. اور اس کی بیوی اسے اجازت نہیں دے گی، اس کو اجازت نہیں دے گی. یہی سوال ہے. سے وہ کھلا لیتی ہی نہیں ہے کہ میرے سے کون شادی کرے گا. یہ تعبود کرنا ایک یہ شریان ہے جو آپ نے پکڑی ہے کہ خاص ایک ریشہ ہے، ساری شریان نہیں ریشہ ہے. آدمی کو عورت اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ اس سے نکاح کرتا ہے. جب وہ کسی اور سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جس سے نکاح کرنا ہے اس سے اجازت لینی ہے. آپ مجھے قبول ہیں، میں آپ کو قبول ہوں. آپ ایک اور فلاں عورت کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں کسی اور عورت سے اجازت لے کے. یہ کامن سینس کی بات ہے. میں نے آپ کو پیسے دینے ہوں اور کسی اور سے اجازت لے رہا ہوں تو اب میں اس کے تابع ہوں. ٹھیک ہے، سوچیں ذرا. آپ کو ضرورت پوری کرنی ہے اور تابع میں کسی اور کیوں ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے she or she is dictating your need. You are also under her now or him, جس سے میں اجازت لے رہا ہوں. تو شادی کا بھی یہی انسان جو کرینہ ہے نا بڑا آسان ہے. آزاد مرد کو 4 عورتوں کی اجازت ہے. یہ تابع مردوں کو تو ایک کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا آسان سا اصول ہے کہ ایک بندہ اگر ایک عورت سے اجازتیں لے رہا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی دوسری شادی کی جائے. انڈیپینڈنٹ، ایموشنلی انڈیپینڈنٹ آدمی کو سب سے پہلے ڈیسیژن میکر کا خطاب ملا اللہ کی طرف سے کہ بھائی سب سے پہلے اپنے پیر پہ کھڑا ہو. اس بات کو میں ذرا کلپ کر دوں ایک اور. ان آدمیوں کو جو اپنے باپوں سے اجازتیں لے کے اپنے گھر کے ڈیسیژن لے رہے ہیں کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، وہ بھی شادی کے قابل نہیں ہوئے ابھی. میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بیوی کا ڈیسیژن خود لوں. میرا باپ اگر میری بیوی کا ڈیسیژن لے رہا ہے تو میں اپنی انا قربان کروں. میں اسلام میں ریڈی ٹو بی ہسبینڈ ہوا ہی نہیں. مردانگی قربان کر رہے ہیں آپ باقاعدہ. ٹھیک ہے، یہ وہی والا معاملہ ہے جو کہ آپ باپ کو تو آپ تک سمجھ آ رہے تھے کیونکہ آپ کے سسر ہوں گے. بیوی کے کیس پہ آپ کو اس لیے سمجھنے کیونکہ آپ کسی کی بیوی ہوتی ہے. اگلا سوال کرو. اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح مطلب عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلام کے پہلو سے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کھلا لے لیں، تو مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی بجائے اس کے کہ وہ 18-19 سال یا 20 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی بجائے ان عورتوں کی طرف جائیں جو ڈیزرو کرتی ہیں، جو ایکچولی کسی برے حالات کی وجہ سے طلاق لے کر یا کھلا لے کر الگ ہوتی ہیں، بیوہ ہوتی ہیں. اور ان عورتوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ان عورتوں کی دشمن نہ بنے جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں. ایونچولی پھر عورت کی ہی دشمن ہوتی ہے. اگلی بات اس کو یہاں بٹھاؤ. یہ ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا زیادہ تر اگر آپ سیمپل لیں جو کہ میرے پاس ہے نا، جہلا کے اندر بھی یہ مسئلے ہیں جو الٹریٹ جسے بولیں گے، خواندگی میں 0% ہے، اور خواندگی کے 100% شہر بڑے بڑے شہر ہیں ادھر بھی یہ مسائل ہیں. ایجوکیشن از ناٹ دا پرابلم نور دا سولوشن ہیئر. اوکے، سائیکالوجی از، اینڈ دیٹ سائیکالوجی از بیسڈ آن سپرسٹیشن اینڈ ٹیریٹوریل اپروچ آف دا وومن. وہ آدمی کو اپنے شوہر کے پیار میں نہیں کہہ رہی کہ آئی ڈونٹ وانٹ، شی وانٹس
total ajaradari of all the empire that this man represents. That could be financial as well. That could be a lot more than emotional. Social status इसका compromise हो रहा है. There was something wrong with you. तेरे इसलिए तेरे शोहर ने किया है, दूसरे ने कहा. खुद insecure है. वो अपनी emotionality के अंदर independent नहीं हुई. ठीक है, तो उसको ऐसी औरतों को पहचान के बस इतना करें कि उनसे भी बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि फिर एक और औरत पर मान चढ़ जाएगी. क्या पहले तो खुद तो पूरी हो जा. माँ बनने के काबिल नहीं है वो अपनी फोटो कॉपी एक और पैदा कर देगी. इस तरह आसान से कॉमन सेंस के करीने बता रहा हूँ, एक आज़ाद मर्द और एक आज़ाद औरत इस्लाम में अपने हकूक़ के लंबरदार होते हैं. जो आज़ाद ही नहीं है वो तो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो अल्लाह से क्या हकूक़ मांगेगा. ठीक है, सो इसलिए सर आज़ाद औरत को थोड़ा और डिफाइन कर दें. मैं इमोशनली जो फियर का इमोशन है ना मेरा, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेगा, तलाक दे देगा. मेरा अल्लाह पालने वाला है, तो मैं असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी. ओके. अभी पिछले प्रोग्राम में खलील साहब की जोजा ने क्या कहा था, हराम का पैसा है, भूखी रह लूंगी, ये असूल नहीं टूटने दूंगी. आजादी की निशानी है नहीं. वो समझिए आजादी किस चीज की है कि अब ये बंदा चाहे तलाक दे चाहे मौत दे दे, मौत से बड़ा तो कोई डिसीजन नहीं, वो ले चुकी है कि 48 आवर से भूखे मरेंगे. उस औरत को क्या तलाक का डर हो, जिसको मौत का ही डर ना हो. सही है, सोचें जरा. तो जो आजादी होती है, अल्लाह ताला ने देखें तवक्कुल को सिस्टम की बेस में रखा हुआ, बेस में, कि अगर आपका जान निकालने वाला सिर्फ रब है, आपको इज्जत देने वाला सिर्फ रब है, तो फिर आप किसी और को दे रहे हैं तो आप ताकूती हैं. ओके, समझ रहे हैं? इससे साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है. आप बहुत प्रोफेस करते हैं कि जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, तागूत है आप कहते हैं, और इस्लाम भी कहता है. इस्लाम कहीं पर जॉइंट सिस्टम की बात नहीं करता, लेकिन हमारे मुआशरे में जब औरत शादी के बाद अलग रहने की डिमांड करती है तो उसे मुआशरे क्या घर में भी उसका अपना खावंद भी एक्सेप्ट नहीं करता. ओहो, इसकी तो कॉज औरत है, उसकी भी कॉज औरत है. जी, वो असल में उसके लड़के की, शोहर की माँ पीछे से कॉज कर रही है. वो अपना बेटा नहीं अलग होने दे रही, इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रही. घोंसले से बाहर जाएगा तो प्रॉपर्टी भी साथ ले जाएगा, बाप भी जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा. ये तो औरत का मसला है. समझाओ, यहाँ ये औरत का बहुत बड़ा इशू है. जी, मैंने आज तक सास बहू नंद के ऊपर नहीं लिखा. उसकी रीजन है, ये जो सास बहू की लड़ाई है ना, सास अपनी बहू से नहीं लड़ती. तो सर कौन लड़ता है? बोलने दो ना, मुझे खांसी आ रही है. जी सॉरी. इस बात को गौर से समझना. जी, अपने बेटे की शादी के ऊपर जिस कदर बेटा खुश होता है ना, इतनी उसकी माँ खुश होती है. अब मसला क्या है, हर अच्छी बीवी के अंदर शौहर के लिए माँ होती है. माँ एक कैरेक्टरिस्टिक है, मैं हमेशा बोलता हूँ. वो आके अपने शौहर को, अपने अंदर की वो माँ, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि औरत बे औलाद भी हो तो फितरतन माँ होती है. वो आके वो वाली माँ अपने शौहर को देती है. तो माँ जो है वो अपनी बहू से नहीं लड़ती, वो उस माँ से लड़ती है जो आके वो अपने शौहर को देती है. इसलिए मैं अक्सर लड़कियों को, जब मैं यूनिवर्सिटीज में कह रहा होता हूँ, उनको समझाता हूँ कि अपनी माँ जड़ी होती माँ को लुका के रखो. अच्छा, That's the issue. यही बात वहीं जा रही है कि वो नहीं जाने देती कि मेरा पुत्र तू ले जाएंगी. You get it? यानी हर हाल में औरत का ही कसूर है. हम इस पे जा रहे हैं ना. मर्द जो है, ये कसूर यहाँ मर्द का है, लेबल औरत के ऊपर हो रहा है. मिसाल के तौर पर शादी से पहले वो 5-10 मिनट माँ के पैर दबाता था. अब वो आएगा साला चुप करके चोरी छुपे ऊपर जाएगा. ठीक है, कसूर किसका है? मर्द का. लेबल कौन हो रही है? औरत. ये है चला गया बुढ़ी दे कोल, या चला गया बुढ़ी दे कोल. बिल्कुल. तो तरबियत तो बुढ़ी दे कोल गया कौन? मर्द. तो ये चीजें सारी हमने सिखानी है. हमने ये जेंडर बेस्ड गुफ्तगू नहीं करनी. यहाँ हमने ब्लेम किया औरत को भी, यहाँ हमने ब्लेम किया मर्द को भी. अब ये चीजें सिखानी पड़ेंगी सबको, और ये ग्रेजुअली होगा, एकदम नहीं होना. अगर आप इसको जेंडर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे हम, तो हम मारे जाएंगे. हम कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकेंगे जो रिजॉल्व है. सर हमारे पास तरीका क्या है? हमारा जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है मासेस के साथ, वो है ड्रामा, फिल्म.
اس میں عورت جتنا روتی ہے ٹی آر پی اوپر جاتی ہے, جتنی مظلوم ہے, جتنا ساز ظلم ڈالتی ہے. ابھی یہ ٹرینڈ دیکھو, میں نے کبھی عورت کو مظلوم نہیں دکھایا. سر آپ ایک ڈفرینٹ, مجھے سوال کرنا جی نا, ہمیشہ یہی ہوتا ہے, کوئی آتا ہے روایتیں بدلتا ہے. میرے ہاں اسٹرانگسٹ پرسن جو ہوتا ہے میرے ڈرامے میں وہ میری عورت ہوتی ہے. اینڈ دیٹ آئی وانٹ, بیکاز میں لکھتا ہوں وہ جو ہو رہا ہے اور جو ہونا چاہیے, دیٹ از مکس آف دیٹ. تو وہ جو رونا پیٹا, ایک زمانہ آیا جب انڈیا کا ڈرامہ یہاں چلا, لگا ڈرامہ ہی ان کو بنانا آتا ہے, فلش آؤٹ ہو گیا جی. تو یہ چیزیں گریجولی پرکھنے کے بعد فلش آؤٹ ہو جاتی ہیں. سر ابھی بھی چل رہی ہیں بہت سارے چینلز پہ, بے تحاشا چل رہی ہیں. اور یہ میں پھر عرض کروں, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو چینلز پر جو کانٹینٹ ہیڈز ہیں وہ سب کی سب 99% فیمنسٹ ہیں. وہ اپنا ساڑ اس طرح نکال رہی ہیں. سر کانٹینٹ کی اگر بات کریں تو دکھاتے ہی ہیں کہ ایک لڑکی ہے, 2 بھائیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, شادی ایک سے ہے, محبت دوسرے سے ہے. پہلے ہم نے ساس بہو کا رونا رویا, پھر ہم نے انٹرا عاشق اور فیملی ریپ دکھائے جی. ہاں جی. پھر ہم اب یہ سلسلے پرانے عاشق سے مل رہی ہے, وہ بھی ساتھ ہے, ہسبینڈ سے بھی پیار کرتی ہے, بیوی پاس بھی رکھی ہوئی ہے, دوسرے کے پاس بھی جا رہا ہے. یہی کانٹینٹ ہم دکھا رہے ہیں اور یہی ہمیں معاشرے میں بھی اس کی کہیں نہ کہیں عکاسی نظر آتی ہے. نہیں, بہت جگہ پہ عکاسی جی. مجھے میرے پاس تو کیوں لکھنا پڑا تھا جی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ واقعات آپ کے ہاں کثیر تعداد میں رونما نہیں ہو رہے؟ سر واقعات تو ابھی تک ختم نہیں ہوئے, چل رہے ہیں. اس کی تصحیح کیسے ہوگی, سوالات کی طرف جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے شاعر احمد سعید موجود ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ. خلیل الرحمان قمر صاحب بیٹھے ہیں اور اتنی مفصل اور مفید گفتگو چل رہی ہے. میں نے کبھی اس ٹاپک پہ اتنی خوبصورت گفتگو نہیں سنی آج سے پہلے. تو میرا کام کیونکہ ہنسانے سے ہے سر, اور آپ سب سے اجازت سے کہ ساحل الدین کافی دیر سے ہنسے نہیں. ساحل صاحب کی نظر ہی کر دیتے ہیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے. اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے خلیل ہوئے, میں تو اسیر ہوں بھیا. اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے اور پوری سسرالی سلطنت میں میاں رن مریدی کے ہم سفیر ہوئے. واہ 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 واہ. تو کیونکہ بات بیگمات کی چل رہی ہے تو ہم نے تو خلیل صاحب سے سیکھا ہے سارا کچھ, کہ کیسے گھر جانا ہے, کیسے نکلنا ہے, کیسے گھر جانا ہے, کیسے گھر سے نکالے جانا ہے. میں اس پہ بھی تیار ہوں, اس حوالے سے وہ نکال دے نکل جائے گی. کہ شادی بھی ہن کر لیں گے, جی لیں گے کچھ مر لیں گے, وہ جے وہ تھوڑا اوکھی ہوئی پیروں دے پھر پھڑ لیں گے. اوکھے نہیں ہونے دینا, اوکھے نہیں ہونے دیتے یہ. اور جے وہ تھوڑا اوکھی ہوئی پیر وہ دے پھڑ لیں گے, اور وہ تے جے غصہ آیا اپنے منہ تے تر لیں گے. وہ تے جے غصہ آیا اپنے منہ تے تر لیں گے. بیگم جی نو خوش رکھن لئی سالے کو بھی ڈر لیں گے. بیگم جی نو خوش رکھن لئی سالے کو بھی ڈر لیں گے, اور سونی وانگوں تر نہیں سکتے, اے چھپن والا تر لیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری کانورسیشن کا آغاز کیا گیا. ہیومن رائٹس پر بہت کم, لیکن ویمن رائٹ پر بہت زیادہ بات ہوئی. لیکن ابھی بہت بات کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارے سوال اٹھانے کی ضرورت ہے اور انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال آخر کیوں نہیں کیے جاتے, اور اگر کیے جاتے ہیں تو ان کے جواب کیسے نامکمل ہیں. بہت ساری باتوں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.